ابھی پاکستان کے پاس 3 اپرچونٹیز آ گئے ہیں جی، 3 اپرچونٹیز جی۔ فرسٹ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کا جو فوکس ہے، ابھی ریسنٹلی پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن کیا ہے، اور غزہ میں جو پیس لے کے آنا ہے اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایفرٹس کر رہا ہے۔ سو اٹ بیکمز مور امپورٹنٹ ٹو دا یو ایس۔ ابھی جو مڈل ایسٹ ہے یہ یو ایس کے لیے ایک امپورٹنٹ ریجن بن گیا ہے جی۔ اٹینشن آف دا یو ایس جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا سے شفٹ ہوا ہے ویسٹ ایشیا میں، یعنی مڈل ایسٹ میں شفٹ ہوا ہے۔ ابھی اس نے چائنا کو، انڈو پیسیفک ریجن کو تھوڑا سا سائٹ پہ رکھا ہے، تو ادھر سے جو پالیٹکس ہے، جو ریجنل پالیٹکس ہے وہ تو مڈل ایسٹ میں ہے۔ مڈل ایسٹ میں جو انسٹیبلٹی ہے تو زیادہ انسٹیبلٹی مڈل ایسٹ میں ہے۔ جب مڈل ایسٹ میں زیادہ انسٹیبلٹی ہے تو ادھر وار ہو رہا ہے، ادھر اسرائیل کو جو ہے امریکہ بیک کر رہا ہے، اور ادھر مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، تو ادھر آلریڈی قطر کا امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے، سعودی عرب کا تعلقات ٹھیک ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، ادھر پیس لانے کے لیے پاکستان نے جو ہے وہ ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یو ایس اے کا اٹینشن مڈل ایسٹ کی طرف ہے۔ یہ پاکستان کو ایک چانس دے رہا ہے جی۔ کس چیز کا چانس دے رہا ہے؟ اٹس ریجنل امپورٹنس اینڈ انفلوئنس، کہ پاکستان انکریز کرے جی اپنا ریجنل امپورٹنس اور انفلوئنس ورلڈ وائڈ، پاکستان جو ہے اس کو اچھی طرف لے کے جائے۔ تو یو ایس اے کا اٹینشن پاکستان کی طرف اس لیے آ رہا ہے کہ ریجن میں یہ مڈل ایسٹ میں ہیلپ کر سکتا ہے ان لوگوں کا۔ تو ایک پوائنٹ یہ ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ یہ پاکستان چونکہ پیس کے لیے بات کرتا ہے کہ ہم اسٹیبلٹی میں پیس لے کے، ہم ریجن میں اسٹیبلٹی لے کے آنا چاہتے ہیں، تو ایک پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے ریسنٹلی ٹرمپ کے نوبل پرائز نومینیشن کے لیے انڈیا نے ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم اس کو نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ نہیں کر رہے۔ ایک ریزن تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کا اور رشیا کا تعلقات ابھی ٹھیک ہو رہے ہیں، تو انڈیا یو ایس اے میں ابھی مزید ان کا اتنا کانفیڈنس نہیں رہا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ ٹیکسز بھی لگائے ہیں، اور کچھ سینکشنز وغیرہ جو یو ایس اے نے انڈیا پہ ریسنٹلی امپوز کیے ہیں، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا انڈیا یو ایس اے میں زیادہ ٹریڈ کی طرف ٹلٹڈ نہیں ہے، تو انڈیا رشیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو آلریڈی رشیا اور یو ایس اے کا تو آپس میں کنفلکٹ ہے، تو یو ایس اے کا رشیا کے ساتھ کنفلکٹ ہے، اور پھر رشیا چائنا جو ہے وہ تو اسٹرانگ الائے ہے، تو انڈیا بھی بیچ میں آ گیا ہے رشیا کو جو ہے کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے، تو ابھی یو ایس اے کا ادھر انٹرسٹ تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ تو انڈیا از ناٹ کمپلیٹلی کانفیڈنٹ ان دا یو ایس ناؤ ایون ود ٹریڈ ایگریمنٹس۔ ابھی ٹریڈ ایگریمنٹس وہ یو ایس اے کے ساتھ نہیں کر رہا ہے۔ پاکستان کی از یوز دس مومنٹ ٹو پش فار اے مور بیلنسڈ اپروچ۔ پاکستان نے اس اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر پاکستان اس کو اویل کرے ٹورڈ ساؤتھ ایشیا انسٹیڈ آف بینگ اگنورڈ ان فیور آف انڈیا، جی پاکستان نے اس اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے۔ اگر انڈیا ٹریڈ نہیں کر رہے تو پاکستان نے ایسا سپورٹ کے طور پر، ٹریڈ کے طور پر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اکنامک اینڈ اسٹریٹجک کولیبریشن ہے جی۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے جی یو ایس اے کے ساتھ ٹریڈ میں، انرجی میں اور منرلز میں۔ ریسنٹلی ایک بات وائرل ہو رہی ہے کہ ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس نے منرلز کے کچھ ایکسپینسو منرلز ہے اس کو کیا کیا ہے، اس کو پیش کیا ہے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کو۔ تو پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ ٹریڈ کی بات ہو رہی ہو، کوئی منرلز کے پروجیکٹ سے وہ یو ایس کے ساتھ اگر یہ اکنامک کولیبریشن اور اسٹریٹجک کولیبریشن ہو جائے تو پھر ہمارے ملک کی جو ریلیشن ہے یو ایس اے کے ساتھ وہ لانگ ٹرم رہے گی۔ Successful projects can create political support in the US for continued partnership even with new administration۔ تو جب آپ کے ٹریڈ، انرجی اور اس طرح کے پروجیکٹس میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان اور یو ایس اے، تو پھر یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوں گے، کسی بھی ایڈمنسٹریشن پھر اس کو اگنور نہیں کرے گا۔ If US-India tension continue, working with Pakistan will appear less costly for the US۔ اگر انڈیا اور یو ایس اے کا یہ جو ٹینشن چل رہا ہے اگر یہ کنٹینیو رہے تو پاکستان یو ایس اے کے لیے ایک بیسٹ چوائس ہے کہ اس کی طرف ٹلٹ ہو جائے۔ لانگ ٹرم سلوشن جی کیا ہے اس پاکستان اور یو ایس اے کے ریلیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ تو ہمارے جو سسٹینیبل امپروومنٹ ان یو ایس پاکستان ریلیشنز ہے وہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے جی۔ پاکستان مسٹ اسٹرینتھن ڈیموکریسی،
گورننس اینڈ اکانومی. اگر یہ تین چیزیں ہم جو ہے وہ ٹھیک کریں، ہم اس پہ کام کریں، انٹرنل ریفارمز لے کے آئے، تو ہمارے تعلقات ٹھیک رہیں گے. پاکستان ڈیلیورز گڈ گورننس، تو جتنے فورن کنٹریز ہے، جس طرح کی USA ہے، اس کا ٹرسٹ ہوگا پاکستان پہ. اور اسی طرح جو ہے ٹریڈ، سیکیورٹی اینڈ ریجنل انفلوئنس ول نیچرلی امپروو. جب آپ کے فورن کنٹریز کا آپ کے ملک کے اوپر ٹرسٹ ہے، تو آپ کے ساتھ ٹریڈ بھی کریں گے، سیکیورٹی، جو آپ کے انفلوئنس ہے، ریجنل انفلوئنس ہے، وہ سارے کے سارے آٹومیٹکلی امپروو ہو جاتے ہیں.